بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں معیار چہارم یعنی چوتھے معیار کی تشریح اور توضیح کا سلسلہ جاری ہے، اور آج یہ اس کی 7ویں قسط ہے۔ اس خطاب کے اور درس کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق کتاب احیاء علوم الدین سے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، دنیا کے 3 درجے ہیں۔ ان درجات کی ہم تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس کے بعد میں احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال اور اکابرین کے اقوال اور واقعات کی روشنی میں ہم معیار چہارم کی تشریح کا سلسلہ آج جاری رکھیں گے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، دنیا کے 3 درجے ہیں۔ ایک کھانے، کپڑے، مکان وغیرہ سے بقدر ضرورت کا ہے۔ دوسرا درجہ مقدار حاجت کا ہے، یعنی آپ کی ضرورت کتنی ہے۔ اور تیسرا درجہ مقدار زینت کا اور شان و شوکت کا ہے، جس کی کہ کوئی انتہا نہیں۔ درجہ حاجت اور بقدر ضرورت پر ہی بس کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، وہ اس لیے کہ حاجت کے 2 رخ اور 2 پہلو ہیں۔ ایک تو ضرورت سے وابستہ ہے، اور دوسرا پہلو اور رخ ناز و نعمت سے متعلق ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو درجہ اعتدال ہے، میانہ روی کا جو رویہ ہے اور درجہ ہے، اس کا پہچاننا بہت دشوار ہو سکتا ہے۔
کہ آدمی اس زیادتی اور فراوانی کو جس کی اس کو حاجت نہیں ہے اپنی حاجت ہی سمجھ بیٹھے اور مواخذے میں گرفتار ہو۔ اسی واسطے بزرگان دین نے قدر ضرورت پر اکتفا کی ہے، اور اس باب میں لوگوں کے پیشوا اور امام حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے اس طرح دستبردار ہو گئے تھے کہ لوگ ان کو دیوانہ سمجھنے لگے تھے۔ کبھی سال 2 سال تک ان کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اعلی الصبح اذان کے وقت باہر چلے جاتے اور عشاء کی نماز کے بعد پلٹ کر آتے۔ کھجور کی گٹھلیاں جو راستے میں پڑی ہوئی مل جاتی ان کو کھا کر گزارا کر لیتے، اور کبھی کبھار خرمے مل جاتے تو ان کی گٹھلیاں خیرات کر دیتے، یا ان سے اتنے خرمے مول لے لیتے کہ روزہ کھولنے کے وقت کام آ جائیں۔ گھوڑے پر جو چتھڑے پڑے ہوئے مل جاتے ان کو پہنتے، لوگ دیوانہ سمجھ کر ان کو پتھروں سے مارتے، تو ان سے فرماتے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مجھے مارو تاکہ میری طہارت اور نماز میں خلل نہ ہو۔ یہی وہ شرف تھا کہ باوجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بارے میں وصیت بھی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک روز منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے حاضرین پر نظر ڈالی، دیکھا کہ اہالیان عراق بھی موجود ہیں۔ بس آپ نے فرمایا کہ حاضرین میں جو لوگ عراقی ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ جتنے عراقی تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا صرف اہالیان کوفہ کھڑے رہیں، باقی لوگ بیٹھ جائیں۔ جو لوگ کوفہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ بیٹھ گئے، کوفی حضرات کھڑے رہے۔ آپ نے فرمایا جو قریہ قرن یعنی قرن کی بستی کے رہنے والے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی لوگ بیٹھ جائیں۔ سب لوگ بیٹھ گئے، صرف ایک شخص کھڑا رہا، اس کا تعلق قریہ قرن سے تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم قرنی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں قرن کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ تم اویس قرنی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں اسے جانتا ہوں، مگر وہ اس مرتبے کا شخص تو نہیں ہے کہ آپ اس کا حال دریافت کریں۔ قرن والوں میں تو وہ احمق، دیوانہ، محتاج اور بہت ہی ادنا درجے کا شخص ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو دیے اور فرمایا کہ میں ان کا حال اس لیے دریافت کر رہا ہوں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ اس ایک بندے کی سفارش اور شفاعت سے قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر خدا کے بندے جنت میں بھیجے جائیں گے۔ ان دونوں قبیلوں کے لوگ بے حساب اور کثیر تعداد میں تھے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت حزم بن حبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے یہ سن کر کوفہ کو روانہ ہو گیا، اور وہاں پہنچ کر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرنے لگا۔ آخر کار تلاش کرتے کرتے میں نے ان کو دریائے فرات کے کنارے پر پا لیا۔ دیکھا کہ وہ وضو کرتے اور کپڑے دھوتے تھے۔ آپ نے جو اوصاف سنے تھے ان کی بنیاد پر ان کو پہچان لیا۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ میں نے چاہا کہ میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لوں، لیکن انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور فرمایا اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اے حزم بن حبان، میرے بھائی تمہارا حال کیسا ہے؟ اور میرا پتہ تم کو کس نے دیا؟ میں نے ان سے کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ میرا اور میرے والد کا نام آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، پھر آپ نے مجھے کس طرح پہچان لیا؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہاری خبر مجھے حق تعالی نے پہنچائی، اور میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا کہ مومن کی روح دوسرے مومن کی روح سے واقف اور خبردار ہوتی ہے۔ اگرچہ ایک دوسرے کو نہ دیکھا ہو، اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے آگاہ اور باخبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھے سنا دیجیے تاکہ میں اسے یاد رکھوں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا جسم اور میری جان قربان ہو، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل نہیں ہوا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے، لیکن میں نے دوسروں سے آپ کی احادیث سنی ہیں، لیکن مجھے یہ منظور نہیں کہ میں احادیث کی روایت کروں اور محدث، مفتی اور واعظ بن جاؤں۔ بس میرا شغل میرے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک کی ایک آیت ہی پڑھ کر سنا دیجیے تاکہ آپ کی زبان مبارک سے سن لوں، اور آپ میرے حق میں دعائے خیر فرمائیے اور مجھے ایک نصیحت کیجیے تاکہ اس پر عمل کر سکوں۔ میں محض اللہ کے لیے آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اس وقت انہوں نے دریائے فرات کے کنارے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تعوذ پڑھتے ہی رونے لگے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس کا ارشاد بالکل حق ہے اور سچ ہے، یہ کہہ کر یہ آیت پڑھی
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، اور وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين۔ اس کے بعد ایک نعرہ بلند کیا، میں سمجھا کہ بے ہوش ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور مجھ سے کہا کہ اے ابن حبان سنو، تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور تم کو بھی مرنا ہے، بہشت میں جاؤ گے یا جہنم میں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، داؤد خلیفۃ اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے انتقال فرمایا، اور خلیفہ رسول اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے محب اور بھائی تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ آپ پر خدا کی رحمت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو حیات ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حق تعالیٰ کے الہام کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ میں اور تم بھی مردوں میں داخل ہیں۔ پھر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور جلدی جلدی دعا مانگ کر کہنے لگے کہ اے ابن حبان، وصیت یہ ہے کہ تم خدا کی کتاب اور اہل صلاح و تقوی کا طریقہ اختیار کرو، اور ایک لمحہ بھی موت کی یاد سے غافل نہ رہو۔ جب تم اپنے قبیلے کے لوگوں میں پہنچو تو ان کو نصیحت کرنا، خلائق کی خیر خواہی ترک نہ کرنا، اور جماعت کی موافقت سے کبھی باز نہ رہنا۔ اگر اس کے برعکس کرو گے تو بے دین ہو جاؤ گے اور دوزخ میں گرو گے، اس طرح کہ اس کی تم کو خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر دعائیں مانگی اور کہا کہ اے حزم بن حبان، اب آئندہ تم مجھے نہیں دیکھو گے اور نہ میں تم کو دیکھوں گا، میرے حق میں دعا کرنا، میں بھی تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ اب تم اس طرف روانہ ہو اور میں دوسری طرف جاتا ہوں۔ میں نے چاہا کہ ایک گھڑی اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، خود بھی روئے اور مجھے بھی رلایا۔ اس کے بعد آپ روانہ ہو گئے۔ میں دور تک ان کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک گلی میں جا کر غائب ہو گئے۔ اے عزیزوں، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے دنیا کی برائیوں کو پہچان لیا، ان کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ایسا ہی تھا۔ عاقبت اندیش لوگ یہی ہیں جنہوں نے آخرت کے بارے میں سوچا۔ اگر تم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اتنا ہی کرو کہ جس قدر چیز کی ضرورت ہے اس پر اکتفا کرو، اور دنیاوی نعمتوں اور اس کے عیش و آرام سے احتراز کرو،
تاکہ بلائے عظیم میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس ارشاد ربانی سے واضح ہے کہ جس شخص کو اس کا مال اور اس کی اولاد خدا کے ذکر سے، اس کی یاد سے غافل بنا دے، وہ نقصان اور خسران والوں میں سے ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق کو اس طرح نشو و نما دیتی ہے جس طرح پانی سبزی کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا ہے، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریبڑ میں ایسی ہی تباہی مچاتے ہیں جیسے مال و جاہ کی محبت مرد مومن کے دین میں تباہی مچاتی ہے۔ اللہ ہم کو محفوظ و مامون فرما دے۔ بعض اصحاب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کی امت میں برے لوگ کون سے ہوں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار لوگ۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ انواع و اقسام کے لذیذ کھانے کھائیں گے اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، خوبصورت عورتیں اور قیمتی گھوڑے رکھیں گے، ان کا پیٹ تھوڑے کھانے سے سیر نہ ہوگا، اور وہ بہت زیادہ مال پر بھی قناعت نہیں کریں گے۔ ان کا ہر ایک عمل دنیا کے واسطے ہوگا۔ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم اپنی اولاد تک یہ بات پہنچانا کہ جو کوئی تمہاری اولاد میں ان کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ ان کو سلام نہ کرے، بیمار ہو تو ان کی عیادت نہ کرے، اور اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا وہ اسلام کو ویران اور برباد کرنے میں ان کا مددگار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا کو اہل دنیا کے پاس چھوڑ دو، کہ جو کوئی اس کو اپنی حاجت سے زیادہ لے گا وہ اس کی ہلاکت کا باعث بنے گی، اور اس سے وہ واقف نہیں ہوگا، اس کو خبر ہی نہ ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان ہمیشہ یہی کہتا ہے، میرا مال میرا مال، اور مال سوائے اس کے تیرا مال کیا ہے، کہ اس کو کھائے اور نابود کریں، کپڑے کو پہنے اور پرانا کر دے، یا اس کو خیرات کر دے اور خداوند کریم کے پاس ذخیرہ کر دے۔ کسی شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور میں کیا کروں کہ میرے پاس کسی طرح کا توشہ مرگ زاد آخرت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس مال ہے
اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس مال کو اپنے آگے بھیج دو، یعنی صدقہ کر دو، کہ انسان کا دل مال کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اگر اس نے مال کو چھوڑ دیا تو وہ دنیا میں رہے گا، اس کے لیے ذخیرہ آخرت نہیں بن سکے گا۔ اور اگر صدقہ و خیرات سے اپنے آگے بھیج دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ذخیرہ رہے گا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، انسان کے دوست 3 قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ آدمی کے دوست 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ دوست ہے کہ اس کی موت تک اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، ایک وہ جو لب گور تک، اور ایک قیامت تک اس کے ساتھ وفاداری کرے گا۔ وہ جو موت تک ساتھ رہتا ہے وہ مال ہے، اور جو لب گور تک ساتھ رہتا ہے وہ رشتہ دار ہے، اور وہ جو قیامت تک ساتھ رہتا ہے وہ اس کا عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑا، اور فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ اپنے آگے کیا بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ زمین اور باغات مت لو کہ یہ دنیا کی محبت کا باعث ہوگا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کے حواریوں نے پوچھا کہ آپ پانی پر چل سکتے ہیں لیکن ہم نہیں چل سکتے، ہم میں یہ طاقت و قدرت نہیں ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ مال و زر تمہاری نظر میں کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری نظر میں خاک اور زر دونوں برابر ہیں، یعنی مٹی اور سونے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پانی پر چلنے کی قدرت و قوت عطا کی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک موقع پر کسی شخص نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف پہنچائی۔ آپ نے کہا باری تعالی اس شخص کو تندرستی، عمر دراز اور مال کثیر عطا فرما۔ اس طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بد دعا دی، کیونکہ جب یہ چیزیں کسی کو ملتی ہیں تو اس کو تکبر، غفلت اور آخرت سے غافل بنا دیتے ہیں، اور وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ 1 درہم دست مبارک پر رکھ کر فرمانے لگے، اے درہم، تو وہ چیز ہے کہ جب تک میرے پاس سے نہیں جائے گا مجھے کسی قسم کا نفع نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خدا کی قسم، جو مال و زر کو عزیز رکھے گا حق تعالیٰ اس کو خوار و ذلیل کرے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب دینار و درہم کے سکے بنائے گئے
تو ابلیس نے ان کو آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دیا اور کہا کہ جو تجھے پیار کرے گا اور محبوب رکھے گا وہ میرا غلام ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اور آپ کے پوری امت مسلمہ کے دلوں سے مال کی محبت، دنیا و ما فیہا کی محبت نکال دے، اور صرف اے اللہ اپنی محبت کاملہ ہمارے دلوں میں اتار دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت شیخ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ درہم و دینار بچھو کی طرح ہیں، جب تک بچھو کے کانٹے کا منتر نہ سیکھ لے ان کو ہاتھ نہ لگائے، ورنہ اس کا زہر تجھ کو ہلاک کر دے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ منتر کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مال حلال کی کمائی کا ہو اور اس کو بجا طور پر خرچ کیا جائے۔ مسلمہ بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے دم باز پسیں پہنچے اور دریافت کیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ نے ایسا کیا کام کیا ہے جو کسی نے نہ کیا ہو؟ آپ کے 13 فرزند ہیں اور آپ نے ان کے لیے 1 درہم بھی باقی نہیں چھوڑا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کے علاوہ میں نے ان کی ملک دوسروں کو اور دوسروں کی ملک ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دی ہے۔ اب اگر میرا بیٹا لائق اور خداوند تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا، اگر وہ لائق اور فرما بردار ہے تو خداوند تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اور جو ناخلف ہے اس کی نالائقی کا مجھے کوئی غم نہیں۔ وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء،
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا حب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا شفاعته واتباعه ولقاءه. اللهم يا أرحم الراحمين اشف مرضانا اشف مرضانا اشف مرضانا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.